آپ زبیری صاحب، ایک تو ایف آئی اے کا جو بیان ہے وہ کتنی کیا اس کی یعنی لیگل حیثیت ہے اور کتنا وہ اتھینٹک ہے، اور یہ اسد مجید صاحب کا جو 161 کا بیان ہے یہ کیا ہے، اور اس میں اور 164 کے بیان میں کیا فرق ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کی فیٹ پہ اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ جناب زبیری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کے چینل کے واسطے سے میں اللہ سے دعا گا ہوں کہ اللہ میاں جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے بلند مرتبہ عطا فرمائے، اور دوسرے جو مسلمان امہ کو ایکشن لینا چاہیے کہ فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو رکوایا جائے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ مسجد اقصیٰ کو بھی آزادی نصیب فرمائے۔ یہ آپ کو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اتنا ہم لوگ مسلمانوں پہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ دوسری بات جو آپ نے مجھ سے کہی، دیکھیں سائفر، میں تو سمجھتا ہوں سائفر کیس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، یہ میرا اپنا ویو ہے نیچرلی میرا، کیونکہ دیکھیے سائفر کے پہلے لیگل سٹیٹس کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، اس سے کیا جرم، کیا آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے۔ سائفر کے نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، وہ ہماری ایک سیکیورٹی جو ایجنسی تھی، وہ سارے لوگ ہمارے افواج کے سربراہان اور سارے لوگ بیٹھے، انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ وہ جو سائفر تھا وہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں ایک وہ تھی انٹرفیئرنس تھی، جس کے لیے پاکستان نے ڈیمارش بھی دیا امریکہ کو۔ اور آج آپ نے دیکھا 164 کا بیان جس طرح سے ان کا آیا، یہ تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کس دباؤ کے تحت انہوں نے 164 کا بیان دیا، کیونکہ پہلے وہ غائب ہو گئے، ان کے گھر والوں نے ایف آئی آر کٹوائی، وہ سنڈلی آئے، اسی دن ان کا کیس ختم ہوتا ہے، اسی دن ان کے اوپر سارے کیس ختم کیے جاتے ہیں اعظم خان صاحب نے، اور اسی دن ان کا وہ 164 کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں جو برڈن ہوتا ہے کسی کا جرم ثابت کرنے کا وہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے۔ پھر 161 بیان کی کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہوتا، جو ایمبیسڈر صاحب مجھے نہیں پتا وہ سروس میں ہیں یا ریٹائر ہو گئے، اب انہوں نے خود اس وقت کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے پاکستان کے اب ایک حکومت کو انٹرنل افیئرز میں وہ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے حکومت کے خلاف کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے یا کوئی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر حکومت وقت کی نہیں کرے گی، کوئی ایکشن نہیں لے گی کہ اس کے خلاف کہ آپ اس طرح سے ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں جو بات دیکھنے کی ہے کہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی کس شک کو وائلیٹ کیا گیا، اور ان کا 161 بیان کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ اگر وہ جب وہ کٹہرے میں آئیں گے وہ اسد مجید صاحب اور وہ سوال پوچھیں گے اور انہوں نے اس 161 بیان کے برخلاف کوئی بات کہی تو ان کو کنفرنٹ کیا جائے گا کہ 161 کے بیان پہ تو سائن بھی نہیں ہوتا، تو اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوتی۔ برڈن پروسیکیوشن پہ وہ دکھائیں کہ عمران خان کے کس چیز سے، کس بات سے ان کے اور شاہ محمود قریشی سے کوئی جرم ہوا ہے، سرزد ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آفیشیل سیکریٹس ایکٹ ان پہ لگتی ہے۔ میرا ویو یہ ہے کہ کوئی جرم نہیں ہوا اس کو، لیکن نیچرلی سسٹم چاہتا ہے کہ جی ان کو سزا ملے تو ان کو سزا کی پوری دلوانے کی کوشش کی جائے گی، تو وہ اب وقت ہی بتائے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ میرے حساب سے سائفر کے کیس کی لیگل ویلیو کوئی نہیں ہے، اب چلان بھی آ گیا ہے، چلان انہوں نے دے دیا ہے، وہ ایویڈنس دیں کہ پروو کریں آ کے کہ جی عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے، اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں تو وہ ان کو سزا ہو جائے گی اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ جو سائفر آپ اور دیگر آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں، کیونکہ اوریجنل سائفر آج بھی وزارت خارجہ پہ اور اس کی مختلف کاپیاں جاتی ہیں، ایون کہ قاسم سوری صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیجا، اس کا مطلب وہ سیکرٹ تو نہیں رہا۔ دوسری بات، اعظم خان صاحب اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے بلکہ سیکنڈ پرائم منسٹر تھے، اگر وہ سائفر میں یا وزارت خارجہ کے مطابق یا جو سیکرٹری دوسرے ہیں سہیل محمود صاحب، اگر قانون کی وائلیشن ہوئی تھی تو 1 سال انہوں نے انتظار کیوں کیا کہ اپنی طرف سے لکھ کے بھیجا کہ پرائم منسٹر نے یہ وائلیشن کی ہے؟ ایک پرنسپل سیکرٹری گھر سے گم جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتا ہے، گھر والے مقدمہ اندراج کرتے ہیں، ہائے میرا لاڈلا پپو جی اعظم خان کہاں چلے گیا، ماشاءاللہ گول مٹول ہے، بڑے خوبصورت سے ہے، تلاشیں گمشدہ کے باوجود نہیں ملتے، مقدمہ درج ہوتا ہے، عدالتوں میں جایا جاتا ہے، اور وہ 1.5 سال بعد ایک اقبالی بیان دے دیتے ہیں، تو کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا ان تینوں صاحبان سے، اسد مجید صاحب ہو، وہ اعظم خان صاحب ہو یا دیگر، کہ آپ 1.5 سال خاموش کیوں رہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ملکی سلامتی کا کوئی راز بیچا گیا، ایٹمی ٹیکنالوجی کہیں شفٹ کی گئی، کہیں میزائل پہ ٹیکنالوجی کسی دوسرے ملک کو دی، تو اس میں یہ سوال نہیں آئیں گے عدالت میں؟
بہت سارے سوالات ہیں. پہلی بات ہے کہ آپ مجھے یاد پڑ رہا ہے بھٹی صاحب، آپ شاید اس کی کلیریفائی کریں گے کہ یہ سائفر کی بات مارچ میں ہوئی تھی، مارچ 2022 مارچ کے اندر یہ چیز آئی تھی، اور میرے خیال سے یہ مجھے نہیں معلوم کہ 1 سال پرانا تھا وہ، تو اس چلیں اگر اس وقت آیا. دوسری بات ہے کہ واقعی مجھے آپ اپنے آرکائیوز چیک کریں سر، مجھے یاد پڑتا ہے اسد مجید صاحب نے اس وقت بھی کوئی بیان دیا تھا یا اس کے بعد دیا تھا کہ ہاں یہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت ہے. اب ایک وزیر اعظم ہے، وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اگر اس کے ملک کے خلاف ایک زبیر صاحب ہے تو آپ جیسا انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی کہا تھے ہاں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے اور یہ لیٹر ٹھیک ہے، یہ اسد مجید صاحب کا خود فرمان ہے. جی وہ میں نے کہا ابھی آپ سے یہ بات. اب 1.5 سال بعد وہ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، تو یہ 1.5 سال کیوں خاموش رہے اگر ملک کے خلاف کوئی خدا نہ خواستہ سازش ہوئی؟ ظاہر ان کے لیے بہتر یہی تھا وہ خاموش ہی رہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں آئی تھنک خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے. لیکن اب ان کی ضرورت ہے ایک کسی کو سزا دلوانی ہے، تو انہوں نے آ کے ایک بیان بھی دے دیا 161 کا، اور کہا کہ ڈپلومیٹک بڑا پاکستان کو نقصان ہوا. کیا پاکستان کو ڈپلومیٹکلی اگر ایک پاکستان کی حکومت کے خلاف، جس میں آپ نے ڈیمارش بھی دیا ہوا ہو امریکہ کو کہ جی آپ نے یہ انٹرنل افیئرز ہے اور ساری اس کمیٹی میں سلامتی کمیٹی میں جس کا آپ نے نام لیا وہ دیا، کیا اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وہ کوئی آفیشل سیکرٹ تھا جو داخل، اور دوسری بات وہ دکھایا کس کو گیا؟ میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، ایک پرچہ لہرایا گیا، کیا وہ دیکھا؟ یہ آپ کو یاد ہوگا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی ایک لہرایا تھا، کسنجر کی جو وارننگ آئی تھی. دیکھیے ان کا کیا ان کے ساتھ کیا کیا ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کی حکومت گئی پھر ان کو پھانسی دی گئی، تو ایک مرڈر ہوا ان کا. تو آپ یہ دیکھیں نا، مطلب کہ ہم لوگ اب کسی ملک کے ہم لوگ اتنی ہماری حالت ہو گئی کہ ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ جی ایک غیر ملکی ملک ہے جو ہمارے انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئر کر رہا ہے، وہ کہنا بھی وہ جرم ہو گیا کہ بات کی گئی. وہ کون سا جرم ہو کہ امریکہ نے آپ پہ پابندی لگائی، آپ نے ڈیمارش آپ دے رہے ہیں، امریکہ نے تو کوئی ڈیمارش نہیں دیا کہ ان کے ایمبیسڈر لو کی بات آپ نے کس طرح سے پبلک میں کر دی، یا آپ نے ہمیں ڈیمارش کیوں دیا. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. دوسری بات ہے کیا کوئی جرم ہوا ہے، یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ سائفر میں کیا جرم ہوا ہے. میں تو مجھے نہیں پتا، مجھے چاہیے ان کے وکلا کو چیلنج کرنا چاہیے کہ کیس بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے اور یہ کوش ہونا چاہیے. اب وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کے وکلا کی ٹیم کا ثواب دید ہے. زبیر صاحب ایک اور میں سوال کہوں گا، اس کے بعد قائد صاحب آئیں گے. اکثر وکلا کہتے ہیں عدالتوں میں بڑی تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں، لیٹ ہوتے ہیں، 75,000 کے سپریم کورٹ میں ہیں، 20 سال چلتے ہیں. تو آج ہم نے ایک معجزہ دیکھا F-16 سے تیزی، بلٹ ٹرین سے زیادہ تیزی. اسلام آباد میں ایک کیس ہوتا ہے، محترم غالباً سابق وزیر اعظم، آئی تھنک میرا خیال ہے کہ وہ 4 سال بعد لندن سے آ رہے ہیں، شاید ان کا نام کیا ہے قائد صاحب؟ نواز شریف. محترم نواز شریف صاحب. دن 1 بجے کے قریب نواز شریف کے وکلا نے حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی. 2 بجے درخواست سماعت کے لیے منظور بھی ہو گئی، 3 بجے بینچ بھی بنا، اور 4 بجے سے پہلے نواز شریف کی درخواست پر نیب کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا. اور نیب نے عجب تماشا ہے کہ آگے کہہ دیا ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں. اتنی تیزی سے اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں، وہ بھی سابق وزیر اعظم ہے، کیا ڈو یو تھنک سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی اتنی تیزی سے ریلیف مل رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا بھٹی صاحب، جب عمران خان صاحب کے کیسز ٹیک اپ ہو جاتے تھے تو نون لیگ کے جو لیڈران تھے وہ یہی کہتے تھے، الزام چیف جسٹس کی حد تک کی جاتی تھی پاکستان کی یا مختلف عدالتوں کی، کہ جی ان کو جو ہے ان کے لیے کیس ان کے فوراً لگ جاتے ہیں، ان کو ریلیف مل جاتا ہے. آپ یہاں دیکھیے ایک چیز اور میں آپ نے بھٹی صاحب شاید نوٹ کی ہو، میں آپ کو بتا دوں اس کو، کہ جب عمران خان نے اپنی بیل کے لیے اسی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی تو ان سے کہا پیش ہو، اپنا آ کے فنگر پرنٹنگ دو، وہ بائیو میٹرک کراؤ. اور جب وہ بائیو میٹرک کے لیے پہنچے تو اس عدالت سے ان کو گرفتار کیا گیا، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ وہ، جبکہ ہائی کورٹ نے کہا وہ صحیح ہے اور سپریم کورٹ نے کہا نہیں ان کا جو گرفتاری صحیح تھی. تو بائیو میٹرک کے بغیر تو ان کی پٹیشن ہی نہیں تھی. آج نواز شریف کے نام سے وہ کیس فائل کیا، پتہ نہیں بائیو میٹرک کس نے کرایا، اس کو بھی اس بائیو میٹرک کو بھی استثناء، وہ نہیں کہا گیا کہ نواز شریف بھی آ کے وہ بائیو میٹرک کرائیں جس طرح وہ عمران خان سے کہا گیا تھا. تو یہ بھی ایک ذرا میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں. دوسری بات آپ دیکھیے، تو اس سے بہتر جیسے مجھے پتہ لگا ہے اور مجھے بات کنفرم بھی ہوئی کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، شاید آپ کی نالج میں ہو،
کہ وہ تو نئے پروسیکیوٹر کسی اور کیس میں موجود تھے, انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں مطلوب نہیں ہے, جس پہ ایک جج صاحب, فاضل جج صاحب نے کہا تو پھر آپ اپیل پہ بھی نو آبجیکشن دے دیں تو کیس ہی ختم ہو جاتا ہے, تو آپ اس کے لیے اس کا کیوں انتظار کر رہے ہیں. تو یہ حالت ہو گئی, اور جتنی تیزی سے وہ لگا. اور دوسرے دیکھیے ہمارا جب کسی کو ریلیف, ہمارے سسٹم جو ہمارا سسٹم ہے اس ملک میں, وہ کسی کو ریلیف دینا چاہتا ہے, یہ پورا تو ہر چیز اس کے لیے بن کے پلیٹ پہ آ جاتی ہے. اور جس کو نہیں ملنا ہوتا, جو سسٹم نہیں چاہتا کہ یہاں کسی کو ریلیف ملے, یا اس کو رگڑے رہو, رگڑتے رہو, عدالتوں کے اندر دھکے دلاتے رہو, تو پھر اس کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں. یہ ہمارا سسٹم آپ دیکھیں گے. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو سکی ہیں, آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے لیڈران کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں کہ ان کو بھی رگڑا گیا انہی عدالتوں سے, اور پھر اور جب ان کو ریلیف دینے کا وقت آیا تو وہ فوراً چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ دیکھیے یہ لوگ بھی اسی چیز سے گزر چکے ہیں, جو اب ان کو پھر سے فائدہ ہو رہا ہے جی اس چیز کا.